السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہم سید محمد طارق ظفر شہر الہ آباد سے آپ سے مخاطب ہیں اور سبھی اہل کتاب آل رسول امت محمد کو ہمارا سلام۔ ہم ایک بہت اہم موضوع پہ تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ موجودہ وقت میں ہم مسلمانوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو جاننا بھی ضروری ہے، اور اس وجہ کی سب سے اہم کڑی جو ہوتی ہے وہ ہمارے نگاہ میں جو ہے وہ ہے کہ مسجد و مدارسوں میں حرام پیسے کا استعمال ہونا۔ کیونکہ حرام پیسہ اگر استعمال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ موجودہ وقت میں کثرت سے حرام کی کمائی مسجدوں میں لگ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دکاندار خراب سامان خرید رہے ہیں اور اس کو مہنگے دام میں بیچ رہے ہیں۔ جب اس کو واپس کرنے کوئی جائے تو اس کو وہ واپس نہیں کرتے ہیں تو پیسہ کم دیتے ہیں، وہ پیسہ مسجد میں اپنی کمائی میں سے مسجد کو دیتے ہیں۔ ٹیچر اسکول میں پڑھاتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، مگر ٹیچنگ نہیں کرتا پراپرلی۔ اسکول سے تنخواہ ضرور لے رہا ہے، ٹیوشن پڑھا رہا ہے، بچوں کو دھمکا رہا ہے کہ اگر نہیں پڑھو گے تو ہم تمہیں فیل کر دیں گے، پڑھو گے تو ہم تمہیں پاس کر دیں گے، اور کلاس میں وہ لیکچر کبھی پراپرلی نہیں لیتا ہے، تو وہ بھی حرام میں آ گیا۔ ڈاکٹر بے تعداد لکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ کراؤ، وہ ٹیسٹ کراؤ، فلاں ٹیسٹ کراؤ، ڈھمکا ٹیسٹ کراؤ، جس میں ان کو 30% 40% کمیشن ہوتا ہے، لیب سے ان کو ملتا ہے۔ جہاں آپریشن کی ضرورت ہو چاہے نہ ہو، مگر اپنے نفع کے لیے وہ اس میں جو ہے آپریشن بھی کروا دیں گے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، اس کی ضرورت ہو چاہے نہ ہو، تو وہ بھی حرام میں ہے۔ وکیل وہ یہ جانتا ہے کہ جو شخص جس کا مقدمہ لڑ رہا ہے وہ چور ہے، وہ حرام خور ہے، لٹیرا ہے، زانی ہے، اس نے دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، لوگوں کو پیسہ گھوٹا ہے، مگر ان کا مقدمہ لڑ رہا ہے، پوری طریقے سے وہ کورٹ کے اندر فرضی دھوکے بازی ہر طریقے کی حرکتیں اپنا رہا ہے، اور ہے مسلمان، اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت بھی سمجھتا ہے، اعلیٰ کردار بھی سمجھتا ہے، مگر علانیہ اللہ تعالیٰ کو للکارتا ہے، جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے، ابلیسیت کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ کے ہر قانون کو وہ توڑتا ہے کورٹ میں۔ وہ بھی پیسہ خوب مسجد میں دے رہا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر ایک زمین 3 4 آدمی کو بیچے ہوئے ہیں، بندوق لگا کے ان کی زمینیں خرید لیتے ہیں سستے داموں پہ، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ زمین بیچی کوئی، قبضہ دیا کسی اور پہ، مکانوں پہ قبضہ کر لیا، پیسہ لے کے خالی کریں گے، مکان بننے نہیں دیں گے، تو یہ سارے طریقے سے پراپرٹی ڈیلر پیسہ کما رہے ہیں۔ سرکاری ڈپارٹمنٹ والے رشوت لے رہے ہیں اور وہ مسجدوں میں لگا رہے ہیں۔ تو کس طریقے کا پیسہ مسجد میں لگنا چاہیے، یہ عالم دین کو بتانا ہوگا۔ دوسری چیز، وہ صرف پیسہ لیتے ہیں، لینے کے بعد جزاک اللہ خیر کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا مدرسہ، اپنی مسجد کو بنانا ہے، اور ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے یہ، تاکہ ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہو گیا تو پشتہ پشت اس سے بیٹھ کے کمائی کرتی ہے۔ اللہ کا ڈر دکھا کے وہ اپنے سماج کو اپنے سے ڈرواتے ہیں کہ ان کا ڈر ہو، جتنا ان کا ڈر ہوگا اتنا ان کے بینیفٹ ہوگا۔ تو اس طریقے کا پیسہ مسجد میں اگر لگے گا تو مسجد میں عبادت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے لوگوں کو جو فراڈ ہیں، جو سازشاً لوگوں کو لوٹتے ہیں، غلطی سے اگر ہو گیا ہو تو یہ بات الگ ہے، مگر جو سازش کرتے ہیں وہ علانیہ جو ہے اس چیز کو لوٹتے ہیں، علانیہ اس چیز کو کرتے ہیں، دھوکہ دھڑی کام کرتے ہیں، وہ ان کا پیسہ ناجائز تو نہیں رہنا ہے، کیونکہ یہ دھوکے سے تو ہوا نہیں، یہ تو سازش کے طریقے کی ہے، انہوں نے ویل پلاننگ کے طریقے ہے، ویل پلاننگ کر کے اگر کوئی دھوکہ دھڑی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو للکار رہے ہیں۔ کیا اس طریقے کے زانی، حرام خور، دھوکے باز، فراڈیے، دکاندار، ٹیچر، وکیل، ڈاکٹر مسجد میں عبادت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی موجودگی میں مسجد میں عبادت قبول ہوگی؟ کیا مسجد میں جو پیسہ لگایا ہے وہ مسجد میں عبادت ہوگی؟
مسجد میں تو حرام کا پیسہ شامل ہو گیا. جب حرام کا پیسہ شامل ہو گیا تو مسجد میں عبادت کیسے ہوگی, کیسے قبول کی جائے گی؟ تو اس چیز کے بارے میں بتائیں, اور یہ بتانا ضروری بھی ہے کہ موجودہ وقت میں 50% سے زیادہ مسجد کے عالم پیش امام نائب رسول نہیں رہے, نائب ابلیس ہو گئے ہیں. وہ صرف اپنی کمائی دیکھ رہے ہیں, اپنا کمانا, لوگوں کو ڈرانا, اپنا کمانا, اپنا بینک بیلنس بڑھانا, اپنا پراپرٹی بڑھانا, اور سماج کو اپنا غلام بنا کے رکھنا. ٹھیک وہی کام کر رہے ہیں جو ہندوؤں میں پنڈے لوگ کرتے تھے, ٹھیک وہی کام. تو ہماری ریکویسٹ ہے سبھی عالم دین سے کہ ذرا اس بات پہ ہمیں بتائیں کہ اس طرح کا ناجائز پیسہ اگر مسجدوں میں لگا ہے تو کیا وہ مسجد عبادت کے لائق ہے؟ اگر اس طرح کے لوگ فراڈیے دھوکے باز جو علانیہ کانسپریسی کرتے ہیں, اس پہ شان کرتے ہیں, اس پہ اتراتے ہیں, اس پہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, کیا ان لوگ کی موجودگی میں مسجد میں ان کی عبادت ہوگی؟ کیا ان لوگ کو مسجد میں آنے دینا چاہیے؟ کیا پیش امام کا فرض یہ نہیں ہے کہ ان کو روک دے کہ اس طرح برے کام کرنے والے مسجد میں نہ آئیں, یا مسجد میں صرف وہی پیسہ لگائیں جو حلال کا ہے؟ اگر حلال کا پیسہ نہیں لے رہے ہیں, ان سے بس جزاک اللہ خیر کے پیسہ کر کے لے رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ طوائف پیشے کا بھی پیسہ جائز ہو گیا, دارو کی دکان والے کا بھی پیسہ جائز ہو گیا, تو سبھی قسم کا پیسہ جائز ہو گیا. سود بیاج کا بھی پیسہ جائز ہو گیا. سود بیاج کرنے والے بھی خوب پیسہ کما رہے ہیں, اور سود بیاج سے پیسہ کما کے بزنس کر رہے ہیں, بزنس کرنے کے بعد نفع کما رہے ہیں, نفع کمانے کے بعد اس کو مسجد میں دے رہے ہیں. تو یہ سارا پیسہ حرام ہے, اور سب مسجدوں میں خوب لگ رہا ہے دھڑلے سے. تو ذرا اس کا وضاحت کریں, اس کے بارے میں بتائیں, کیونکہ یہ ضروری ہو چکا ہے. شکریہ. السلام علیکم.